کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد. محترم دینی بھائیوں بہنوں اور ہمارے سارے ساتھی جو اس درس میں برابر شامل رہتے ہیں، پچھلے ہفتے مہر نبوت اور جس کو ختم نبوت کہتے ہیں اسی کے متعلق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان فارسی کی حدیث کو ذرا مختصر نقل کیا ہے، لیکن اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کا قصہ اختصاراً شروع سے آخر تک بیان کر دوں کہ کس طرح سے مہر نبوت وہ دیکھے اور کس طرح سے وہ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لائے. اور یہ بڑی عبرتناک داستان ہے جو محدثین نے نقل کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پورا قصہ سنایا. تو آج انشاءاللہ پہلے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ ذکر کریں گے، اسی میں وہ حدیث بھی انشاءاللہ آ جائے گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجوسی آگ پرست مشرک تھے. باپ ان کا اپنے علاقے کا بڑا زمیندار اور بہت ہی بڑا رئیس اور مالدار سمجھا جاتا تھا. اللہ نے زمینداری بھی دی تھی، زمینداری کے علاوہ اور بہت سارے مال دولت دیا تھا، اور دینی پیشوائی اور رہنما بھی بنایا تھا. کہتے ہیں کہ ہم اصبہان میں تھے. یہ اصبہان آج بھی ایران کا مشہور شہر ہے. کہتے ہیں ہم اصبہان میں پیدا ہوئے. فارسی میرا اپنا مذہب تھا. میرے والد
کسان آدمی تھے، زمیندار، اور کہتے ہیں کنت احب الخلق الیہ، مجھ سے زیادہ محبت ہمارے والد کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ کنت احب الخلق الیہ، پوری کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ ہمارے والد ہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کنت احب عباد اللہ الیہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب میں اپنے باپ کے نزدیک تھا۔ بڑا ہوا فاجلسنی فی البیت کالجواری، جیسے لوگ اپنی کنواری بچیوں کو جب بڑی ہونے لگتی ہیں تو گھر میں بیٹھا لیتے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کی عزت، عفت، عصمت محفوظ رہے، ایسے ہی کنواری بچیوں کی طرح ہمارے والد نے ہمیں گھر میں بیٹھا دیا، باہر آنا جانا سب بند کر دیا، اور فاجتہدت فی الفارسیۃ، اور ہمارے لیے طرح طرح کے مدرسین کا انتظام کیا گیا۔ گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے ہم اپنی فارسی زبان میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ یہ بڑی دردناک داستان ہے ان کی۔ کہتے ہیں کہ میں فارسی سیکھ لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ میں مجوسیت یعنی اپنا مذہب جو ہے اس کا بہت سارا علم مجھے حاصل ہو گیا، ماہر ہو گیا میں، اپنے مذہب، اپنے دین کو اچھی طرح سے ہم نے سیکھ لیا۔ المجوسیہ، آگ پرستی کا جو مذہب ہے، ہم نے اس کو خوب پڑھا، اس کا مطالعہ کیا اور اساتذہ سے اس کو سیکھا اور گھر میں بیٹھ کر کے سیکھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ چونکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، تو جیسے ہمارے یہاں مسجد بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر عبادت کے لیے، ایسے ہی آگ جلانے کے لیے ایک مخصوص اڈا ہوتا تھا۔ سب سے بڑی آگ جو ہمارے والد جلاتے تھے، جو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی بجھتی نہیں تھی، ہمارے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا سلمان بہت ہی زیادہ علم حاصل کر لیا اپنے اس مذہب کا، تو اسی کو ان کو، جس کو آپ کہیں مجاور بنا کر کے بیٹھا دیا۔ صبح سے شام تک ہماری وہی ڈیوٹی تھی، وہیں بیٹھتا تھا، اور سارے لوگ آتے تھے اس آگ کی عبادت کرنے کے لیے، وہاں حاضری دیتے رہے۔ کہتے ہیں میرا ایک مکان جو تھا، والد صاحب نے جو رہنے کے مکانات بنائے تھے، ایک مکان ذرا بوسیدہ ہو گیا تھا، ریپرنگ کی ضرورت تھی، اس کو سیانہ کرنے کی مینٹیننس کی ضرورت تھی۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آدمی لیبر سے جب کام کرواتا ہے تو جب تک لیبر کے سر پر کھڑا نہ رہے، لیبر جلدی کام نہیں کرتے۔ ایک طرف ہمارے والد نے، اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھو، کہتے زندگی بھر جب سے ہم بڑے ہوئے تھے، کنواری لڑکیوں کی طرح ہمارا باپ ہم کو گھر میں بند کر دیا، باہر آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نکالتا کیسے ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، دنیا کی ہر تدبیر پر کہتے ہیں تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ ہمیں تدبیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، اپنانا ہے، اور تقدیر پر بھی، لیکن ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں کس کے سامنے؟ تقدیر کے۔ سوچو، ساری ایک عرصے دراز سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کنواری بچیوں کی طرح گھر میں بند کر رکھے، اور اللہ تعالی نے کیسے ایک راستہ ہموار کیا۔ کہتے ہیں ادھر مکان میں کام لگوایا، لیبر آئے، اور ادھر جو زمینداری تھی، فصل، اس کو دیکھنا بھی تھا۔ تو والد صاحب
اللہ کا نظام ذرا دیکھو. جب کسی کو فارسی کے مقولہ جو ایندہ رہا پائندہ، ڈھونڈنے والا جو ایندہ پائندہ والا، ڈھونڈنے والا وہ پا لیتا ہے. اب ان کو اسلام ملنا تھا. کہتے ہیں والد صاحب نے سوچا کہ میں جاؤں گا تو لیبر کو کیا دیکھیں گے، سلمان یہاں رہے گا تو بچہ ہے اس کو تو کہیں ادھر ادھر لوگ بھگا دیں گے. تو انہوں نے اپنا ایک ان کے دل دماغ بات آئی کہ چلو آج زمین پر وہاں جو کچھ کام چل رہا ہے، فصل جہاں ہے، آج کے اسلام میں فصل کیا کہیں گے، فارمز کہیں، کیا کہیں گے، فارمز. ہاں چلے جاؤ، بیٹے کو بھیج دیتے. سلمان کو گھر سے نکالا، کہا بیٹے میں یہاں بہت بزی ہوں، تم چلے جاؤ لیکن کہیں رکنا نہیں، کیونکہ معلوم ہے تمہیں کہ تمہارا ہم سے جدا دور ہونا یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت محبت ہے. اس لیے فانطلق الی الضیۃ، جاؤ ذرا وہاں ایک چکر لگا کے آ جاؤ اپنے زمین کا جہاں فصل ہے، وہاں مزدور کام کرتے ہوں گے، آؤ، رکنا نہیں. چونکہ بیٹے تمہارا ہم جدا ہونا ہم سے یہ بہت ہی ہمیں تکلیف کا باعث بنے گا، واپس آ جاؤ. کہتے ہیں ہمارے والد نے فوراً ہم کو بھیج دیا، ایک آدمی دیا اور کہا کہ اس کو لے کے جاؤ اور ان کے ساتھ وہ اپنے ساتھ واپس لانا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گھر سے. زمین پر جو فارمز تھا وہاں پہنچنے کے پہلے پہلے جو کھیتی تھی، کہتے ہیں کہ گزر رہا تو راستے میں فرائی تو کنیستن، ہاں، یا فمرر تو بے کنیست النصارى وهم يصلون. کنیسا چرچ. کہتے ہیں راستے میں چرچ تھا، گیٹ کھلا ہوا، وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ فمرر تو بے کنیست وهم يصلون، عیسائیوں کا چرچ تھا. قریب سے گزرا تو سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ساری زندگی آگ کے لیے سجدہ کرنا، آگ ہی سے فریاد کرنا. آج ہم نے دیکھا ارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہ آگ چل رہی ہے نہ کچھ اور ہے، بس یہ بیچارے عبادت میں مشغول ہیں. کہتے ہیں جو ساتھ جا رہا تو ادھر ادھر ہوا اور میں وہیں اسی میں گھس گیا. کس میں؟ چرچ میں. اللہ ادھر دیکھو، ہاں، باپ، ہاں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، لوگ کتنا ہی چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا پلان کبھی ختم، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. کہا کہ بس میں گھس گیا. جب اندر گھسا ان کو نماز پڑھتے ہوئے تو فمل تو الیہم، قریب گیا، گھس گیا ان کے بازو میں کھڑا ہو. کہتے ہیں وَعَجَبَنِي أَمْرُهُمْ، ان کا یہ عبادت کرنا مجھے بہت اچھا لگا. بہرحال وہاں آگ جل رہی، ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو. یہاں تو ایک بڑی شرافت کے ساتھ، نہ آگ ہے نہ کوئی مخلوق ہے، بس اوپر اللہ ہے اور نیچے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا. اور چونکہ دیکھو ہر چیز مصلحت ہوتی. پہلے کیا کہتے ہیں، ہم جب کنواری بچیوں کی طرح باپ گھر میں رکھتا تھا تو میں اپنا دین مجوسی مذہب خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، سیکھ لیا تھا، یعنی معلومات ہو گئی تھی. آج ایک دوسرا دین ہم کو ملا، کرسچن، عیسائی. کہتے ہیں دونوں کو موازنہ کیا تو ایک دین مجھے بہت اچھا لگا. کہتے ہیں میں نے کہا ہذا واللہ خیر من دیننا،
ہمارے دین سے تو لاکھوں گنا اچھا دین یہ ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. کہتے ہیں بس میں نماز ان کو دیکھتا رہا ایسا سارا معاملہ، اور فاقم تو عندہم وہیں ٹھہر گیا، کسی سے کوئی تعلق تو تھا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. یہاں تک کہ حتی غابت الشمس، سورج غروب ہو گیا، اور وقت کیسے گزر گیا ہمیں کچھ پتا نہیں. کہتے سورج غروب ہو گیا. اب باپ ہمارا پریشان انتظار کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے بہت کچھ. کہتے ہیں وَبَعَثَ رُسُلًا فِي طَلَبِي، بہت سارے آدمیوں کو دوڑا، دیکھو سلمان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. اب ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، آگے وہاں کہ بھائی بچہ ہے چلتے ہوئے کہیں یہاں تو نہیں بیٹھ گیا گرجا کے اندر. گرجی میں آ گئے تو مجھ کو دیکھ لیا، لیکن میں ان لوگوں سے کچھ بات جو ہم کو ڈھونڈنے گئے تھے ان سے ہم نے کوئی بات چیت نہ کی. ہم نے بات چیت سے کی عیسائیوں سے جو وہاں نماز پڑھنے والے تھے، چرچ والے. ہم نے کہا دیکھو یہ آپ لوگوں کے دین ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا، لیکن اب آپ بتائیں این اصل ھذا الدین، یہ دین چلا کہاں سے اتنا اچھا دین، اور اس کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا سینٹر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے. کہاں ملے گا؟ ملک شام میں. کہاں؟ فارس میں تھے. پتہ کہاں چلا؟ ملک شام میں. میں نے کہا بہت اچھا ہے. فرجعت الی والدی، اپنے والد کے پاس لوٹ آیا، والد کے پاس واپس آ گیا. اور والد صاحب سے میں نے کہا والد صاحب نے کہا سلمان قد بعثت الیک رسلا، تم کہاں تھے؟ اتنا پریشان ہم نے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بھیجا. تو میں نے پوری بات بتا دی. ہم نے کہا والد صاحب ہم گزر رہے تھے تو مررت بقوم یصلون، ایک چرچ کے قریب سے گزرے تو لوگ وہاں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ أَمْرِهِمْ، بس ان کی یہ نماز اور ان کا دین دیکھ کر مجھے پسند آ گیا، بہت اچھا دین ہے. اتنا کہنا تھا تو باپ گرم، بڑا غصہ. کہتے ہیں والد صاحب یاد رکھیے علمت ان دینہم خیر من دیننا، 100% مجھے یقین آ گیا، میں نے تحقیق کر لی کہ ہمارے دین سے اچھا دین ان لوگوں کا ہے اور وہی دین ہمیں پسند ہے. اللہ اکبر. اب یہیں سے اب ان کے اوپر آزمائش شروع ہوئی. کہتے ہیں یا بنی دینک و دین آبائک خیر من دینہم، تمہارا دین تمہارے باپ دادا کے اتنا بہترین دین، دیکھو آگ جل رہی ہے، کتنی قربانیاں ہم لوگ دے رہے ہیں. اس دین سے وہ سوکھا ساکھا دین تم کو پسند پڑ گیا، ہم بھی جانتے ہیں ان کو. آئے ایک مکان بنایا اور آئے اس میں نماز پڑھ کے چلے گئے، اس دن میں کیا خیر ہے؟ میں نے کہا کلا واللہ. والد صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس دین کو دیکھا نہیں ہے. واللہ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، ان کا دین آپ کے دین سے لاکھوں گنا بہتر، اس کو دین کہتے ہیں. کہتے ہیں فخافنی وقیدنی، باپ کو میرے بارے میں ڈاؤٹ ہوا، ڈر لگا کہ بچہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی بن گیا تو عیسائی علاقے میں چلے جائے، اس لیے وقیدنی مجھے باندھ دیا.
قید کر دیا تاکہ میں کہیں نکل نہ سکوں، کسی سے ملاقات نہ کر سکوں، کہیں بھاگ نہ سکوں۔ دیکھیں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دین جو دیتا ہے تو کتنا اس کیسے بہانہ بنا دیتا ہے۔ وقیدنی، اور مجھ کو قید کر دیا اور ہمارا باہر آنا جانا بند۔ کہتے ہیں ایک موقع ملا تو کسی کے ذریعے میں نے عیسائیوں کو، جہاں پہلے دن گزرتے ہوئے چرچ میں تھا، وہاں کے عیسائیوں کو میں نے خبر دے دیا اور ان سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں سے نکلا اور اصل اس کا مرکز کیا ہے، تو انہوں نے بتا دیا تھا کیا؟ شام۔ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو کہا اور جو ہمارے ساتھ گزر رہا تھا یہ بھی بتا دیا کہ میرے والد ہمارے ساتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسا کریں کہ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے عیسائیوں کو لکھا، آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے مرکز جانا چاہتا ہو یا کوئی وہاں کا آدمی آیا ہوا ہے جانا چاہتا ہو تو مجھے ذرا سا اطلاع کر دیجیے گا، بتا دیجیے کہ ہاں وہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں یا یہاں سے کچھ لوگ ہیں جو شام جانا چاہتے ہیں۔ اتنا میں نے عیسائیوں کو اطلاع بھیج دی کہ کسی بھی صورت سے اللہ کے واسطے میری اتنی مدد کر دیں، میں آپ لوگوں کے پاس تو نہیں آ سکتا، باپ نے قید کر دیا ہے، بیڑیاں پہنا دی، پیر میں جکڑ دیا ہے ہم کو، تو اب آپ لوگ کی ذمہ داری ہے ہمیں یہاں سے نکالیں اور بس اتنا تعاون کریں کہ کوئی ادھر جانے والا ہو، واپس جا رہا ہو یا یہاں کوئی سے جا رہا ہو تو آپ بتائیں تاکہ میں انتظام کروں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ عیسائیوں نے بتا دیا کہ یہاں فلاں آدمی ہے فلاں جگہ اور وہ شام جانا چاہتا ہے۔ عیسائیوں نے کسی صورت ان کو اطلاع بھیجا دیا، کہا کہ ایک شخص ہے فلاں جگہ، یہ اس کا ایڈریس ہے اور وہ شام جو ہمارے مذہب کا اصل مرکز ہے وہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي، باپ نے جو پیروں کے نظرہ، سوچو کتنے عیش عشرت کی زندگی، ایک باپ، وہی باپ ہے جس نے کہا تھا تمہاری جدائی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو زنجیروں میں، پیر میں زنجیریں ڈال کر کے باندھ دیا انہیں۔ کہتے ہیں چونکہ گھر کا معاملہ تھا، میں الحمدللہ ساری زنجیریں کھول دینے میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مدد کی، جب ساری زنجیریں کھل گئی تو میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا، اور جو لوگ جانا چاہتے تھے شام، میرے پاس قریب میں زیادہ دور نہیں تھے، میں ان سے جا کر کے مل گیا اور سکون ہوا کہ اب اتنے لوگوں کے ساتھ ہم آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں فخرجت معہم، ان کے ساتھ ہم بھی نکلے اور سفر طے کرتے 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 شام پہنچ گئے۔ دیکھو اسلام کے لیے اتنی فضیلت ان کی ہے اور بڑے عبرت اور نصیحت کے باتیں ان کے اندر، اس لیے میں پورا قصہ بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیں اسلام کے خاطر اتنی قربانیاں دی۔ کہتے ہیں حتی اتیت الشام، ملک شام پہنچ گیا تو وہاں سارے عیسائی تھے، علم کا شوق، فسألت عن عالمہم، تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا بڑا عالم کون ہے، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عالم، انما العلم بالتعلم، آپ لوگوں کا عالم کون ہے بتائیں۔ تو ان کے ہاں جو بڑا عالم ہوتا تھا پورے
جس کو اپنے کہا کہتے شیخ الاسلام جو مفتی اعظم جو ہوتا تھا اس کو اسقف کہتے تھے. کیا؟ اس الف سین قاف فا، اسقف. اسقف ٹھیک ہے نا. جسے ہمارے یہاں پہلے مولانا کہتے تھے لوگ، ہاں بڑے مولانا، چھوٹے مولانا، مفتی صاحب. تو وہاں جو سب سے بڑا ہوتا تھا عالم اس کو کیا کہتے تھے؟ اسقف. کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ملیں گے تو بتایا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا. اب ذرا سوچئے، گھر سے کھانا پینا تو کچھ بیچارے لے کے نہیں نکلے تھے نا. گھر سے نکلے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے بیچارے، خالی ہاتھ خالی جیب، اسلام کے لیے دین کے لیے بھاگتے رہے. کہتے ہیں شام پہنچے، جب لوگوں نے بتایا اسقف تو اس کا ایڈریس پوچھ کر کے میں اس کے پاس چلا گیا. اب آگے سنیں. کہتے ہیں جب اس کے پاس گیا تو فاخبرتہ، میں نے اپنی پوری داستان سنائی کہ دیکھیے میں بڑی محنتوں اور بڑی مشقت کے بعد آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور بس مقصد ہمارا یہ ہے کہ اکون معک اخدمک واصلی معک. بس میری دو چیزیں ہیں، آپ ان کو قبول کر لیں. نمبر 1، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں، آپ سے دین سیکھتا سکھاتا رہوں. واصلی، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں نماز میں شامل. عیسائی تھے نا، عیسائیوں کے یہاں نماز ہے نا، یہ تو بدل دیا نماز، لیکن رکوع سجدے والی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز و زکات کو جب تک زندہ رہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں، عیسائی مذہب میں نماز تھی. آج انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا اس کا، لیکن نماز تو تھی. تو اسی لیے کہا بس آپ کی خدمت کروں گا 24 گھنٹے، اور آپ نماز کا وقت ہوتا آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اس نے کہا اقم. اس نے دیکھا دور سے آیا ہے، ہمیں ایک خادم مل جائے گا، کوئی بات نہیں. اقم، چونکہ ان کے ہاں چرچوں میں تو کوئی نہ آمدنی کی کمی رہتی نہ کھانے پینے کی چیزیں. آیا رکھ لیا اقم. کہتے ہیں فمکثت مع رجل سوء فی دینہ. کہتے ہیں لیکن جس شوق سے آیا تھا سب وہ شوق پانی میں مٹی میں مل گیا. ماں چھوڑا، باپ، جائیداد، شاہانہ زندگی چھوڑی، اور اس عالم کے پاس پہنچا تو وقت کا سب سے بدترین اور برا انسان نکلا. یہ شام نے پہنچا، شام تو لوگوں سے پوچھا کہ کس سے، ہمیں کوئی عالم بتاؤ. تو انہوں نے جس عالم کی طرف بتایا ان کی نگاہ میں بڑا اچھا تھا، لیکن جب میں اس کے ساتھ رہنے لگا کہتے ہیں بدترین انسان پایا. دیکھیں یہ ایسی داستان ہے، بہت ساری قرآنی آیات وغیرہ اب پڑھیں گے تو حقیقت کھلتی جائے گی. عیسائی کیا کیا کرتے ہیں، ان کے چرچوں میں بیٹھ کر کے کیا کیا کرتے ہیں، وہ آئے دن پردہ فاش ہوتا رہتا، جانتے ہیں. کہتے ہیں بدترین انسان تھا. کان یأمرہم بالصدقہ، یہ ہر وقت لوگوں کو صدقہ کرنے کی فضیلت سناتا رہتا. لوگوں صدقہ کرو، اتنا ثواب پاؤ گے، اتنا ملے گا، اللہ کے راہ میں خرچہ کرو گے اتنا پاؤ. اور بیچارے صدقہ کرتے، فلاں جگہ اتنا دینا ہے، فلاں جگہ اتنا دینا ہے، فلاں جگہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، حاجت پیش کرتا. سارے لوگ لا کے صدقہ دیتے کہ غریبوں میں بڑا کام کرتا ہے. ہم کہاں جائیں گے پہنچانے کے لیے، یہ ہر جگہ پہنچا دیتا ہے.
اس امید میں لوگ لا کے دیتے. کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا, ایک پیسہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا, سارا صدقہ اپنے لیے جمع کر لیتا تھا, ایک پیسہ کسی غریب کو نہیں دیتا تھا. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا, لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ تھا نہیں کہ وہاں چھوڑوں. اس سے کچھ سیکھتے تھے, خدمت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن یہ کام بہت تکلیف دیتا تھا. کہتے ہیں یہاں تک کہ جمع سبع قلال مملوءۃ ذهبا وفضة, کہا اتنا پیسہ اس نے اکٹھا کیا کہ 7 بڑے بڑے گھڑے, اوڑا نہیں سمجھ آتا ہوگا, پرانے زمانے میں دیکھے ہوں گے مٹی کا, یا بعض علاقوں میں یہ کچھ شاخیں آتی ہیں لکڑیاں, ان سے بن بن کر کے بڑا اتنا اونچا بنا رکھتے ہیں, اور پھر بعض علاقے میں اس کے اوپر سے مٹی بھی دبا دیتے ہیں تاکہ سردی وغیرہ اندر نہیں جائے, اس میں اناج اور غلہ رکھتے ہیں. کہا ایسے 7 بڑے بڑے گھڑے تھے, سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر گئے تھے وہ. لیکن وہاں گرجا میں سامنے نہیں رکھا تھا, کوئی دیکھ نہ پائے. ہم سے خدمت کا اٹھاؤ, ہم کو معلوم تھا. کہتے ہیں جب وہ انسان مر گیا, موت آئی, اور کسی کو بتا نہ سکا, نہ بیوی کو نہ دوست احباب کو بتا نہیں سکا کہ ہاں اتنا وہاں تم لے لینا, مر گیا. 7 گھڑے بڑے بڑے. کہتے ہیں اب لوگ آئے تجہیز تکفین کے لیے, تو فاخبرتم بخبری, میں نے اس کا پورا کارنامہ لوگوں کو بتا دیا. بھائی دیکھیں ایسا ایسا یہ کرتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, امانتداری تھی, بتا دیا. کہتے ہیں اس سے تو پوچھ نہیں تھے, اب گرفتار ہم کو کر لیا انہوں نے, سب لوگوں نے ہم کو پکڑا. کہا اچھا چلو کہاں کہاں چھپایا تم اب دکھاؤ. کہا کہ میں مجبور تھا. کہا بتا دینا ہمارے لیے ایک مصیبت. اب آج ذرا دیکھیں, آج کی پولیس ہوتی تو اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی. کہتے بس پکڑے اور چلو, بتا دے گئی. جب 100% یقین ہو گیا کہ ہاں اب میں جھوٹ ان کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں, تو ہم کو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا اس ظالم کو, سمجھ گئے نا, اس کے ساتھ کیا یہ کہ سولی پہ لٹکایا, پتھر مارے, گرایا, اور پھر اس کے بعد جلایا, اور جلانے کے بعد کہاں اس کو غائب کر دیا, کسی کو جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا. کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا, اور بہت کچھ اپنا وہ دینداری ظاہر کرتا رہا. لیکن میں نے اللہ اکبر, جب وہ بالکل حالت نزا میں ہوا, مرنے لگا, تو کہتے ہیں میں موجود تھا. جان نکلنے کے پہلے میں نے پوچھا کہ حضرت اب آپ بتائیں کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں. فارس سے نکلے, اصفہان سے کہاں پہنچے, شام. میں آپ کے پاس, اب تو مر جائیں گے تو میں کہاں جاؤں, کس کے پاس رہوں. ہم نے باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, جائیداد پراپرٹی چھوڑی, سارے رشتے ناتے چھوڑے. آپ ہمارے سہارا تھے, آپ کی خدمت کرتا اور آپ سے سیکھتا سکھاتا دین. لیکن اب آپ تو جدا ہونے بتائیں, اب میں کہاں جاؤں گا. دیکھو انسان کو دین کا, علم کا سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو کیسے. تو اس نے کہا, اس میں امانت داری سے کام لیا اس نے, اس میں بے ایمانی نہیں کی. اس نے کہا دیکھو موصل, اللہ اکبر, موصل عراق میں ہے نا, عراق کا مشہور شہر ہے. ابو یعلا موصلی صاحب مسند جو تھے,
سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے ہم کو کہا کہ موصل جانا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، تو کم سے کم یہاں 2-4 آدمی کے نام بتا دیں جو ہمیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. بہرحال تجویز تفویض کے بعد ہم نکلے اور کہاں تک چلے گئے؟ موصل. نہ سواری کا انتظام تھا نہ سواری کا انتظام، اور وہ استاد اتنا ظالم نکلا کہ اس سے لوگ اتنا بدظن ہو گئے تھے کہ اب میں لوگوں سے بھی نہیں کہہ سکتا تو بھائی دیکھیں ہم موصل جانا چاہتے، ہمارے لیے کچھ سفر کا توشہ یا کچھ ہماری مدد کر دیں. چونکہ استاد کی وجہ سے میں بھی مشکوک تھا، میرے بارے میں بھی لوگوں کے خیال کوئی بہت اچھے نہیں رہے ہوں گے. کہتے ہیں چلتا رہا. سردی گرمی تکلیف مشقت برداشت کرتے ہوئے کہتے فاتیت الموصل، میں موصل پہنچ گیا. اس نے صرف موصل بتایا تھا اور موصل میں کہاں رہتا ہے وہ نہیں بتایا تھا. کہا موصل تو پہنچ گیا. موصل پہنچنے کے بعد ادھر ادھر بھٹکتا تھا، کہاں جائے کس سے پوچھے. کہتے فلقیت الرجل، ایک انسان گزر رہا تھا، ذرا اس کے چہرے پر کچھ شرافت پتہ چل جاتا ہے آدمی کی شکل سے کہ شاید کہ یہ اچھا ہوگا. چہرے سے اس طرح شرافت ٹپک رہی تھی. میں نے اس سے جا کے اپنی پوری بات بتائی کہ بھائی میں یہاں مسافر نئے نیا ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے، ہماری یہ پریشانیاں ہیں. شام میں ہمارا استاد جب مر رہا تھا تو اس سے میں نے پوچھا تو کہا کہ موصل میں ایک بڑا دیندار آدمی ہے، عالم آدمی، تم اس کے پاس جاؤ. تو میں تو دین کے تلاش میں نکلا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اب موصل تو آ گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ آدمی کہاں ہے. استاد نے کوئی خاص ایڈریس نہیں بتایا. موصل اتنا بڑا شہر کہاں ہم جائیں؟ اور پھر نہ ہمارے کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کی جگہ ہے، نہ آرام کی جگہ ہے. جب تک وہ نہیں ملتا مجھے اسے روڈ پر اسے راستے پر وقت گزارنا ہے. کہتے اس کے دل میں رحم آیا اور کہا وَأَنَّ فُلَانًا أَمَرَنِي بِإِتْيَانِكَ. کہتے ہیں اس نے بتایا میں وہاں اموریہ جگہ کا نام بتایا. جگہ کا نام کیا بتایا؟ اموریہ، جیسے ہوتے ہیں علاقے ایسے، وہاں بتایا. وہاں گیا، اس سے ملا. کہتے ہیں کہ بہرحال یہ انسان کافی پہلے والے کے مقابلے میں کافی اچھا رہا. ایک زمانے تک اس کے یہاں رہا اسی شرط پر میں کیا کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا اور مجھے دین سکھائیں. الحمدللہ پہلے جیسے لٹیرا نہیں تھا، ہمارے یہاں رکھا اور عیسائی مذہب کا عالم بھی پایا اور عبادت کرنے والا پایا. حتی حضرتہ الوفات، اور بعض لوگوں نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ یہ کچھ دیندار تو تھا، عالم بھی، لیکن خرد برد کرنے میں یہ بھی پہلے سے ملتا جلتا رہا. لیکن ہمیں تو کوئی اور سہارا نہیں تھا. کہتے ہیں ہم ٹھہرے رہے. جب اس کی موت آنے لگی وفات کے وقت تو میں نے اس سے پھر کہا وہی اپنی پریشانی، اوصنی
آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے وفات کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ ہاں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، اپنے عیش و آرام کو یاد کر کے پیچھے واپس آنے کے لیے تیار. یہ ہے قربانی دین کے لیے، اسلام کے لیے، علم کے لیے. تو اس نے کہا، موصل والے نے، دیکھو اس وقت میری نگاہ میں اموریہ جو شہر ہے، ہاں اموریہ فلاں جگہ، وہی ایک آدمی ہے جو اس دین پر قائم ہے، اصلی دین پر، ورنہ جہاں جاؤ گے سب لٹیرے اور فرادی تم کو ملیں گے. کہتے ہیں بیان کر دیا تھا، جب وہ مر گیا اس کی تجہیز تکفین سب ہوئی تو پھر اس کے وہاں سے بھی میں نکل گیا. سمجھیے نا، کہاں گیا؟ اموریہ گیا. اموریہ جب گیا پھر وہی ساری پریشانیاں تھیں. اموریہ جب گیا تو وہاں لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ ہاں یہ فلاں جگہ چرچ ہے، اس چرچ میں ایک بڑا دیندار ہمارا عالم ہے، اس کے پاس آپ جائیں. کہتے ہیں آیا، اس سے ملاقات کی، فاخبرت بخبرہ، میں نے اپنی پوری داستان، کون پناہ دے گا، کون پناہ دے گا مسافر کو؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنی پوری داستان اس کو سنائی کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم دین چاہتے ہیں، عیسائی مذہب سے ہم مجوسی تھے، آگ پرستی سے توبہ کر چکے ہیں، ہم کو دین صحیح چاہیے، فلاں استاد اب آپ کے پاس آئے ہیں. کہتے ہیں فآمننی بالمقام، یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس نے ہمیں رہنے کا انتظام کر دیا، رہنے کا انتظام کیا کہ تم یہاں رہو. اس کا دل بھر آیا، پوری داستان جب سنائی، اپنی شاہانہ زندگی، اپنی زمینداری، سرداری، سب کچھ، تو اس کے دل میں رحم آیا. کہا کہ تم رہو، اور اس نے ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا. ایسا خدمت ہی نہیں، اس نے ان کو کچھ رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام اور کچھ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ اس وظیفے کے ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ مستقبل کے لیے بھی اس کے پاس کچھ جمع رہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وظیفہ ملتا رہا، دیتا رہا بیچارہ، اور میں محتاج تھا، لے لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ ایک اچھا موقع ہے، پریشانی ہوتی ہے، کہاں ہم پھرتے رہیں گے، یہ اچھا انسان ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے کھانے کے بجائے یہ جو وظیفہ اکٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں فاتخذت غنیمۃ وبقیرات، میں نے چند بکریاں خرید لی اور چند گائیں خرید لی. اتنا ہم کو دے دیا تھا، اس وقت جمع ہو گیا تھا کہ میں کیا خرید لوں، گائے، چند چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے گائے، کیونکہ بڑی کی قیمت ہوتی ہے، کچھ بکریوں کے بچے اور کچھ گائے کی چھوٹی چھوٹی کم عمر کی خرید لی. اور کہا کہ چھوڑ دیتا، چڑھتی رہتی اور میں اپنا کام کرتا. دیکھتے دیکھتے یہ بکریاں بھی بڑی ہو گئیں اور وظیفہ بھی دیتا رہتا تھا ہم کو. تو کہتے ہیں کہ ایک پریشانی تو دور ہو گئی، جو کھانے پینے کی، یعنی استاد کا انتقال ہو جائے تو اس شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے کھانے پینے کی تنگی تھی، کہتے وہ سب دور ہو گئی الحمدللہ. کہتے ہیں بہت اچھے انداز سے پایا اس کو. کس کو؟ اس استاد کو. اور یہ برابر دین سکھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا، اور میرا بھی دل لگا ہوا تھا.
اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے لیے کچھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کس کا، ذریعہ معاش کا، وہ بھی ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں ہمارا یہ محبوب استاد ایک دن دیکھتے دیکھتے اس کی بھی موت کا وقت آیا، ایک عرصہ رہا اس کے بھی، یہ تیسرا استاد تھا نا، تیسرا استاد، اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ اب میں بہت پریشان، اللہ اتنا اچھا استاد ملا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں اس نے ہماری پریشانی کو دیکھا، وفات کے وقت قریب، تو میں نے کہا کہ استاد الا من توسی بھی، آپ جانتے ہی کہ میں نے اس دین اور علم کے لیے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنا خاندان، اپنے عزیز و اقارب، جائیداد پر سب چھوڑ چکا ہوں، صرف اللہ کے بعد آپ ہی ہمارے سہارا تھے یہاں دنیاوی طور پر۔ اب آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں؟ اب آپ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں جہاں ہمیں دین سیکھنے پڑھنے کا استاد کی خدمت بھی کریں گے، اور الحمدللہ رزق کا کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ چند بکریاں اور کچھ گائے میں نے پال رکھی ہیں۔ اس استاد نے، یہ کون سا تھا، دوسرا کہ تیسرا؟ تیسرا۔ دیکھو اللہ اکبر، اس نے کہا دیکھو یہ بہت شریف انسان تھا، شریف نہ ہوتا تو وظیفہ کیوں دیتا رکھتا اور اچھی جگہ کیوں بتاتا؟ اس نے کہا، اس تیسرے استاد نے، تیسرا تھا نا، تیسرے استاد نے، دیکھو میں حقیقت بتاتا ہوں، لا اعلم احدا اليوم علی مثل ما كنا علیہ۔ دیکھو سلمان، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا، تو میں صاف بات بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق جو توحید اور جو علم ہے اور جو دین ہم تم کو بتا رہے ہیں، اس آسمان کے نیچے ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس وقت توحید کی کتنی قلت تھی۔ کہتا ہے کہ ہوں گے، لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں کہ پورے علاقے میں یا اس وقت میرے علم کے مطابق کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ میں تم کو اس کے پاس بھیجوں، چونکہ ہمارا تمہارا جو دین ہے، اس دین، اس توحید پر چلنے والا کوئی ابھی دنیا میں میرے نگاہ میں نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک بشارت سناتا ہوں، اسی کے مطابق تم عمل کرو۔ اللہ اکبر، کہاں سے نکلے تھے؟ اصبہان سے نکلے تھے آپ، اور اپنی بیڑیاں توڑ کر کے نکلے تھے، ایک کپڑا جو پہنے رہے بدن پر وہی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی سواری کا انتظام۔ ابھی اس نے بتایا، تیسرے نے، اموریا والا، اموریا تھا نا، اس نے کہا کہ ہم کوئی استاد تو نہیں بتا سکتے تم کو، میں نہیں جانتا، ہے بہت، لیکن یہ دین جو ہے، جو ہم نے تم کو سکھایا، جو ہم پر، جس پر ہم چل رہے ہیں، تم چل رہے ہو، اس پر چلنے اور اس کی تعلیم و تدریس والا میری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا وَلَٰكِنْ قَدْ أَضَلَّكَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ حنیفیہ۔ کتنی امانت داری، کتنی امانت داری۔ استاد تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن تقریباً وہ زمانہ قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ قریب آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی جو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے پہلے سے،
اس نبی کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اور وہی نبی جب آئے گا تو دین ابراہیمی لے کے آئے گا، حنیفیہ ہوگا، وہی دین جو پیش کرے گا وہ نبی، وہی ایک ایسا دین ہے جس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص صحیح سچا دین ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ تم کہیں ایسے انسان کو پاؤ گے۔ اور میں بتا دوں وہ پیدا کہیں بھی ہوگا، لیکن مہاجرھا بأرض ذات نخل، یہ بات کیا چل رہی تھی؟ مہر نبوت۔ اس اموریہ والے نے کہا کہ وہ دین حنیف پر ہوگا اور ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں آئے گا جو شہر کھجوروں سے بھرا ہوگا، کھجوروں کے باغ والا ہوگا، بہت زیادہ کھجور کے باغات ہوں گے، وہی ہجرت کر کے آئے گا اور عرب میں آئے گا۔ اب سنو، اس کے بہت ساری علامتیں ہوں گی، وہ بھی علامات اس کے سچے نبی ہونے کی بڑے معجزات، بڑی دلیلیں ہوں گی۔ لا تخفا، اور کوئی علامت چھپی نہیں رہے گی بلکہ سب لوگ دیکھیں گے۔ بین من کبہ خاتم النبوہ، اور ایک میں بھی خاص طور سے بتا دیتا ہوں، دونوں موڑوں کے درمیان اس کے ختم نبوت ہوگی، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں۔ بین من کبہ، دونوں کندھوں اور دونوں موڑوں کے درمیان خاتم نبوت ہوگی۔ دوسری علامت یأکل الہدیہ، تحفے تحائف ہدیہ تو قبول کرے گا، کھائے گا، ولا یأکل الصدقہ، لیکن وہ کبھی صدقہ نہیں کھائے گا۔ بہت سارے معجزات علامتیں ہوں گی، لیکن 3 اس نے بتایا، اور وہ ایسی علامتیں چھپی نہیں ہوگی، اس کے سارے معجزات، ساری علامتیں ظاہر ہوگی اور سب کچھ نظر آئے گی، جن میں 3 بڑی خوبی ہوں۔ کیا؟ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، نمبر 2 ہدیہ جو دے گا اس کو ہدیہ وہ قبول کرے گا، استعمال کرے گا، نمبر 3 دونوں مردوں کے درمیان ختم نبوت ہوگی۔ فتخلص الیہ، میرے بیٹے سلمان، اس لیے میں کہتا ہوں اب تم جیسے آسمان سے نکلے استاد ڈھونڈ رہے تھے، اب استاد نہیں ڈھونڈو تم، کوئی استاد نہیں ملے گا تمہیں، اب تم یہ جگہ ڈھونڈو جہاں وہ نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ آئے گا کہاں؟ ایسے شہر جو ذات و نخل ہوگا، کھجور کے باغات میں۔ کہتے ہیں اتنی ہی بات بتایا اور وصیت کیا، سمجھایا ہم کو، فتوفیا، ملک الموت آئے، اس کی بھی روح قبض کر لی، کہنے لگے بس اب میں، یہ آخری سہارا تھا، اب میں محروم ہو گیا۔ لیکن اتنی بشارت کیا سنائی تھی کہ آخری نبی تمام انبیاء نے جو پیشین گوئی کی ہے اس کے آنے کا وقت قریب ہے۔ کہتے ہیں اب میں پڑا رہتا تھا وہیں، کہاں جاؤں، بکریاں اور گائے، لیکن اس کے مطابق وہاں وہ نبی نہیں آئے گا، جہاں وہ تھا وہاں تو نبی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں آئے گا تو کہاں؟ عرب میں۔ کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد میں نے دیکھا فمر ربی رکب من العرب، عربوں کا ایک قافلہ
وہاں سے گزر رہا تھا. کہاں سے؟ اموریہ جہاں اس چرچ میں جہاں تھے. کہتے ہیں کہ میری نگاہ عرب قافلوں پر پڑی. میں آگے بڑھا, ان سے کہا اب لوگ عرب ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں اور یہ جتنی بکریاں ہیں اور جتنی گائیں سب آپ لوگ لے لیں, لیکن ہم کو اپنے ساتھ آپ لے کے چلیں. سوچتے تھے کہ یہ سارا مال جو ہم نے اب تک اکٹھا کیا ہے اپنا گزارے کے لیے ان کو دے دوں گا, یہ عرب لوگ شریف ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے, اتنے لوگ ہیں, اتنا مال لے لینے کے بعد کچھ محبت ایثار ہمدردی ہوگی, اور پھر نبی انہیں عربوں میں آئیں گے. جب نبی کے کہاں پیدا ظہور کا ہجرت کرنے کا وقت آئے گا, پتہ چلے گا ان عربوں کو, تو نبی پہ ایمان لا لیں گے. اب تو کہیں دین سیکھنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی چانس ہے نہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. کہا ساری بکریاں, سارے اپنے گزارے کا جو کچھ ہم نے پیسہ جمع کر رکھا تھا, چونکہ وظیفہ بھی دیتا تھا, کہا اپنی ساری بکریاں ساری گائیں ان کو دیے, جو ہمارا اپنا سامان تھا ہم نے لیا اور ان کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے جب وادی قرا تک پہنچے, وادی قرا جب شام سے مدینے کی طرف آنے لگیں گے تو وادی قرا, خیبر وغیرہ سے پہلے وادی قرا, جیسے کہیں یہاں زید ہے, خرفقان, ایسے وادی قرا میں پہنچے تو ان ظالموں نے میرے عربوں کا سمجھ بہت شوق سے اپنا سب کچھ دے دیا. انہوں نے کیا کیا؟ فباؤنی برجل من الیہود, وہاں یہودی آباد تھے. کہاں؟ وادی قرا میں یہودی آباد تھے. میرا سارا مال چھین لیا, سارا اثاثہ لے لیا, اور بکری اور گائے تو میں نے پہلے دے, سب کچھ سلب کر کے مجھے غلام بنا کر کے کہ یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. کہنے لگے جب سے نکلا سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی مصیبت یہ آئی. ابھی جتنے ملے تھے کسی نے غلام نہیں بنایا تھا, شاگرد بنایا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو ہمارا سب چھین لیا اور جانور بھی لے لیے, اور راستے میں وادی قرا جب پہنچے تو ایک یہودی آدمی کے ہاتھ ہم کو غلام بنا کر کے بیچ کر قیمت لے لی اور ہمیں اس کی غلامی بھی دے دیا. کہتے ہیں لیکن مجھے زیادہ غم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہتے فرأیت النخلا, اموریا سے چلا تھا تو اتنے کھجوروں والا گاؤں اور شہر ابھی ہمیں نہیں ملا تھا. ملا تو کون سا ملا؟ وادی القرا. اس لیے وادی القرا میں جب پہنچے, غلامی ہی صحیح سب چھین لیا ظالموں نے, عربوں نے, اور یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کر کے بیچ دیا. کہتے ہیں غم نہیں تھا. کیوں؟ استاد نے بتایا ہے کہ نبی پیدا ہوگا کہیں اور, لیکن مہجر اس کا جو ہوگا کیا ہوگا؟ کھجور. ایک کھجوروں کا شہر ہے, کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں. آخری نبی کہیں بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ وہ یہیں آئیں گے. کہتے ہیں فَأَقَمْتُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَانِي, کہتے ہیں کہ میں اس کی غلامی کرنے لگا اور ایک عرصے تک مجھے غلام بنا رکھا, تکلیف دیتا, کام کراتا, غلامی کی زندگی بسر کرتا, مشکل سے کھانا دیتا.
کہتے ہیں سب صبر کرتا تھا اس لیے کہ کچھ بھی ہو لیکن آخری نبی یہیں آئے گے. کیوں؟ اموریہ سے ایران سے جو نکلے ہیں اصبہان سے، تو یہاں تک آنے میں ابھی ایسا کوئی گاؤں کوئی شہر نہیں ملا تھا جو اتنا زیادہ کھجور کے باغات ہوں. کہتے ہیں اسی بھروسے پر میں بیٹھا رہتا تھا یہاں تک کہ دیکھو انسان کو صبر کرنا چاہیے، سمجھتا نہیں. اللہ تعالی کبھی شر میں بھی بہت خیر ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا عربوں نے کوئی معمولی ظلم تھا، کوئی معمولی ظلم تو نہیں تھا. شہزادہ ہو، اتنا خوشحال زندگی گزارنے والا، تھوڑا سا اثاثہ جمع کیا ہو اور وہ ظالم قافلے والے سب لوٹ کر کے چھین کر کے ہر چیز سے محروم کر کے وہ بھی زندہ نہ چھوڑیں بلکہ کیا کریں، آزاد نہ چھوڑیں، غلام بنا کر کے ہمارا غلام تم کو یہودی خرید لیا. کہتے ہیں ایک زمانے تک اسی امید میں تھا کہ کہیں بھی ہوں گے، لیکن نبی، استاد نے کہا ہے کہ نبی یہیں آئیں گے. یہ تھا کہ اللہ غلامی کی زندگی، لیکن نبی آئیں گے تو کم سے کم دین تو مل جائے گا ہمیں. اسی امید میں صبر کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک نہ شد دو شد، اتنے میں ایک شخص بنو قریظہ کا، مدینے میں جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک قبیلہ کون تھا؟ بنو قریظہ کا ایک یہودی ان یہودیوں سے ملنے کے لیے آیا. کہاں؟ وادی القرا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتا ہے. کہتے ہیں وَقَدَمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّن بَنِي قُرَيْظَةَ فَاشْتَرَانِي مِنْهُ. کہتے ہیں ہماری امانت دیانت جو اپنے یہودی آقا کے ساتھ کیوں غلام بن چکا تھا نا، وہ اس کو شکایت کا موقع نہیں. یہ مدینے سے جو بنو قریظہ کا یہودی آیا تھا، اس یہودی کے پاس جو وادی القرا میں تھا، یہ مدینے والا بنو قریظہ کا یہودی ہم کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام تھا اس کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا بھائی یہ غلام تم بیچ ڈالو. کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں. بہرحال کس نے خرید لیا؟ بنو قریظہ کا یہودی خریدا اور کہتا ہے وہاں سے مجھے لے کر کے مدینہ آ گیا. اب مدینہ جب پہنچا تو کہتے ہیں وادی قرا سے زیادہ بڑا شہر اور بڑے کھجوروں کے باغات. کہتے ہیں اب وہاں بھی یہودی کے ہاں غلامی کرتا تھا اسی امید میں کہ شاید کہ اللہ کے رسول کہیں بھی پیدا ہوں گے تو یہاں آ جائیں گے. دیکھو اللہ رب العالمین نے کہاں پہنچا دیا؟ مدینہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. میرا خیال تو وقت ختم ہو گیا ہے اور قصہ بھی تقریباً اب اسلام جو لائے اور مہر نبوت کیسے دیکھی وہی واقعہ اب آیا ہے. سمجھ گئے نا؟ مہر نبوت کیسے دیکھے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کیسے تحقیق کی، وہ انشاءاللہ اگلے میں آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.